کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا. ابو بکر صدیق کو غصہ آیا، تماچا مارا، منہ کے بل زمین پہ جیسی گرا، ٹوٹنے کی آواز باہر گئی. باپ توڑ کر کے آئے، آ کے دیکھا میرے خدا کو زمین پہ گرا دیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے باپ نے تماچا لگایا، کان پکڑ کے لائے، لا کے ماں کی گود میں پھینکا، کہنے لگے سنبھال اپنے بیٹے کو، اس نے آج میرے خدا کو توڑ دیا ہے. اتنا ماں نے سنا تھا، ماں مسکرانے لگ جاتی ہے. اللہ اکبر، ماں مسکرائی. حضرت ابو قحافہ کہتے ہیں میرے غصے پہ تم مسکرا رہی ہو. کہا ہاں. کہا کس لیے؟ کہ جب اسے آپ لے کر کے جا رہے تھے ایک بار مجھ سے تو پوچھ لیا ہوتا کہ اس کو وہاں تک لے جانا ہے کہ نہیں لے کے جانا ہے. کہا کہنا کیا چاہتی ہو؟ تب آپ کی امی نے کہا تھا ابو قحافہ آج تو میرا بیٹا سمجھدار ہو چکا ہے. جب یہ میرے پیٹ کے اندر تھا اس وقت اگر میں کسی بت کے آگے جھکنا چاہتی تھی تو یہ میرے پیٹ کے اندر اکڑ جایا کرتا تھا، مجھے جھکنے نہیں دیتا تھا. ماں نے کہا تھا سنو ابو قحافہ، جو بچہ ماں کے پیٹ میں رہ کر کے ماں کو بت کے آگے جھکنے نہیں دے سکتا، وہ بچہ سن شعور کو پہنچنے کے بعد کسی بت کے آگے کیسے جھک سکتا ہے؟ ابو قحافہ نے بیٹے کا چہرہ دیکھا تھا تو غیب سے یوں سمجھو ہم جیسوں کی زبان پہ یہ شعر آج بھی آ جایا کرتا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت زندہ باد. ہاں صاحب یہ ابو بکر صدیق ہیں. اللہ اکبر، ہوش سنبھالا، جوان ہوئے، نبی کے ساتھ رہے. سوچو وہ کتنی شان والا ہوگا جس کا بچپن نبی کے ساتھ گزرا ہو، جس کی جوانی نبی کے ساتھ گزری ہو، وہ کتنی شان والا ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق تجارت کے لیے نکلے، ایک غلام بھی ساتھ تھا، مال بھی تھا. راستے میں جا رہے تھے، آندھی تیز آ گئی، طوفان تیز کا تھا، بارش بھی تیز تھی. آپ کے ساتھ جو غلام تھا آپ نے کہا یار کوئی جگہ تلاش کرو، آندھی بھی تیز ہے، طوفان بھی تیز ہے، کہیں رات گزار لیں. اس نے نگاہ ڈالی، ایک گرجا گھر نظر آیا. اس نے کہا حضور سامنے ایک گرجا گھر ہے. آپ فرماتے ہیں جاؤ جا کے راہب سے اجازت لے لو. اتنا کہا غلام آیا، جیسی دروازے پہ پہنچا گرجا گھر کے، اس گرجا گھر کے دروازے پہ راہب کا غلام کھڑا تھا. کہا کیسے آئے ہو؟ کہا ایک میں ہوں، ایک میرے آقا ہیں، تیز بارش ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، ہم چاہتے ہیں آج رات آپ کے گرجا گھر میں گزارنے اگر اجازت ہو. تو اس نے کہا نہیں ہمارے گرجا گھر میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا. کہا کیوں؟ کہا ایک آپ سے پہلے کوئی سال گزر گئے، ایک زمانہ گزر گیا، ہم نے ایک شخص کو گرجا گھر میں ٹھہرنے کی اجازت دی تھی. جب وہ ٹھہرا تو اس نے رات میں کوئی گناہ کر دیا جس کی وجہ سے ہم ایک زمانے تک پریشان رہے، اس لیے ہمارے جو راغب ہیں وہ کسی کو رکنے کی اجازت نہیں دیتے. حضرت ابو بکر صدیق کے غلام نے اتنا سنا، گئے واپس، اور جانے کے بعد کہتے ہیں راہب کے غلام نے ایسے ایسے کہا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ اس سے کہہ دو کہ ہر رات رکنے والا گناہ نہیں کیا کرتا ہے، جو رات رکے ضروری نہیں وہ گناہ بھی کر کے جائے. جیسی آ کر کے آپ کے غلام نے اتنی بات کہی ہے، اللہ اکبر، اس نے جا کے اپنے راہب سے کہا کہ آنے والا مسافر آیا تھا، ہم نے اس سے یہ کہا وہ یہ جواب دے کر کے گیا ہے. راہب کہتا جلدی توڑ کے جا، جانے والے سے پوچھ کے آؤ اس کا نام کیا ہے. جیسی غلام آیا کہا جانے والے مہربان جا تو رہا ہے، جاتے جاتے اپنا نام بتا کے چلا جا. ابو بکر صدیق کہتے جاؤ اس سے جا کے کہتے نا میرا نام ابو بکر ہے. وہ آیا، آ کے کہتا حضرت کو اپنا نام ابو بکر بتا رہا ہے. اس نے اتنا سنا تھا جلدی توڑ کے جا، کسی بھی طریقے سے اس کو منانا پڑے، منا کے گرجا گھر میں لے کر کے آ. وہ غلام گیا، ابو بکر صدیق کی منتیں سماجتیں کی ہیں. آپ آئے ہیں، جیسی آئے ہیں راہب کی عمر بہت ہو چکی تھی جس کی وجہ سے یہ بھویں لٹک کر کے اس کی آنکھوں پہ آ گئی تھی. جیسے ابو بکر صدیق آئے ہیں اس نے اپنی بھویں کو یوں اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد کہا تھا تمہارا نام کیا ہے؟ ابو بکر کہتے میرا نام ابو بکر ہے. کہا کہاں رہتے ہو؟ کہا مکے کی زمین پر. کہا کون سا مکہ؟ کہا جو دو پہاڑیوں کے درمیان ہے. اتنا سننا تھا، وہ کہتا ٹھہرو مہربانی کرو. کہا یہ تو بتاؤ ذرا اپنا تھوڑا کرتا اوپر کر لیں گے. اللہ اکبر، اتنی بات راہب نے کہی تھی. تب ابو بکر صدیق کہتے یار رات رکنے کی اجازت چاہیے، اتنی چھان بین کیوں کر رہے ہو؟ اگر رکنے کی اجازت دینی ہے تو ہو، ورنہ پھر مجھے جانے دو، اتنی چھان بین کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا مہربانی کرو ذرا کرتا اتارو. حضرت ابو بکر صدیق نے جیسی اپنی قمیص اوپر کی ہے، جیسی قمیص اوپر کی ہے اس نے اپنی بھوؤں کو اوپر اٹھایا. حضرت ابو بکر صدیق کے شکم کی طرف نگاہ ڈالی، فوراً اس نے ایک بڑی پرانی کتاب اٹھائی ہے. اٹھانے کے بعد وقت پلٹتا جا رہا ہے. ابو بکر صدیق
नबी का चेहरा देखता जा रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं रात गुजरने की बात की थी, आखिर बात क्या है जो इतनी छानबीन कर रहे हो? उसने कहा था सुनो तुम्हारा नाम अबू बकर है। कहा हाँ। का एक बात और बता दो। कहा कौन सी बात? का तुम्हारा कोई यार भी है, तुम्हारा कोई दोस्त भी है? कहा हाँ है। तो उसका नाम क्या है? अबू बकर सिद्दीक कहते उसका नाम मोहम्मद है। इतना सुनना था। वो कहता मेहरबानी करो, मैंने तुम्हारे रास्ता इसलिए नहीं रोका है कि मैं तुम्हें परेशान करूंगा। फिर तब अबू बकर सिद्दीक कहते फिर क्यों रोका है? रागिब ने कहा था ये देखो मेरी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर जो मक्के में चल बदर होंगे उनका एक यार होगा, नाम अबू बकर सिद्दीक होगा, और उसके जिस्म पे एक तिल का निशान होगा, वो भी मौजूद है, मक्के की जमीन पर रहने वाला होगा। आप मक्के में रहा करते हैं। कहा अच्छा फिर और क्या लिखा है? कहा सुनो उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि सबसे पहले आखिरी पैगंबर की नबुव्वत का इकरार करने वाला अबू बकर सिद्दीक होगा। इतना सुना अबू बकर सिद्दीक हैरत में पड़ जाते हैं, कहते मेरा तो कोई यार नबी भी नहीं है, किस नबी की बात करते हो? तब रागिब ने कहा था सुनो जब तुम जाओगे तो हो सकता है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे दोस्त नबुव्वत का ऐलान कर दें। अबू बकर सिद्दीक इतना सुनने के बाद हैरत में है और वो रागिब आंसू बहाना शुरू कर देता है। कहता अबू बकर सुनो बात ये है कि मैं यहाँ पर इबादत के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पर अपने रब को राजी करने के लिए तन्हाई में नहीं आया हूँ, बल्कि इस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि अबू बकर सिद्दीक का इस रास्ते से गुजर होगा। मैंने यहीं आके अपना डेरा जमा लिया है। आज मुझे अबू बकर का पता नहीं लगा है, तुम ही अबू बकर हो। उसने कहा था अबू बकर मैं कुछ और नहीं चाहता हूँ, जब तुम अपने नबी से मुलाकात करो और वो ऐलान नबुव्वत करे तो उनसे इतनी बात कह देना कि उनके ऐलान नबुव्वत से पहले मैं उनका कलमा पढ़ के दुनिया से जा रहा हूँ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बल्कि जब कयामत के दिन वो अपने करीब में बुला करके तुम्हें खड़ा करें, अपने सारे यारों को खड़ा करें, उस वक्त में तुम्हारे नबी और मेरे नबी मुझे ना भूल जाए, बल्कि अपने कदमों में मुझ जैसे रागिब को जगह दे दे। वो कहता अबू बकर अगर इतना काम हो गया तो मेरा आना भी कामयाब हो जाएगा, दुनिया से जाना भी कामयाब होगा। तेरी हाथों को उठा ले मारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत मुफ्ती हम्माद साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत जिंदाबाद जिंदाबाद। रागिब ये वो लोग हैं जो मेरे मुस्तफा के बड़े प्यारे हैं, और हम अपनी जिंदगी को देखें, जायजा लें, कभी तोला करो जिंदगी को। जिंदगी 365 दिन हमें पूरे साल में मिलती। कितने दिन में ये जलसा हो रहा है आपका? 365 दिन के बाद 66 ही हो गए होंगे। हाँ 64 नहीं हुए होंगे। हाँ इतने दिन के बाद नबी के जिक्र की महफिल, और उसके बाद बंदा घड़ी देखे कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया। यार नबी ने पूरी जिंदगी, जाहिरी जिंदगी उम्मत के नाम कर दी। उम्मत एक रात मुस्तफा के नाम नहीं कर सकती। अगर हाथ अपने हैं तो जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आहिस्ता बोलो कहीं किसी की नजर ना लग जाए। माशाअल्लाह बड़े समझदार लोग हैं। आहिस्ता को कह दी, नजर की बात तो बड़ी जल्दी मान गए, शायद लगी जाती होगी। जरा झूम के बोलो ना या रसूल अल्लाह। बात बड़ी प्यारी आ रही है, दिल बाग बाग होगा। अबू बकर सिद्दीक ने इतना सुना फौरन वहां से चले, अपना माल ओने पोने में बेचा। वो कहते हैं ना ओने पोने, पूरी कीमत जितने बिका बेचा, बेच करके वापस आए, मक्के की जमीन पे कदम रखा। अबू जहल सबसे पहले आ गया, आके कहने लगा अबू बकर कहा क्या? वो जो तेरा यार है ना, तेरा दोस्त बड़ी अजीब बहती बातें कर रहा है, बहकी बहकी बातें उसकी। कौन सी बात? का वो कह रहा है कि मैं खुदा का रसूल हूँ, खुदा एक है, हम जिनकी इबादत कर रहे हैं वो सब गलत है। बता तो सही यार, कोई ये हमारी इबादतें गलत है? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं और क्या कहता है? कहा उन्होंने ये भी कहा है कि मरना है, मरने के बाद जिंदा होना है, फिर हिसाब देना है। क्या ऐसा भी हो सकता है कोई मर के जिंदा हो और उसके बाद वो हिसाब दे अपनी जिंदगी का? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अगर वो कह रहे हैं तो सच ही कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं तो सच ही कह रहे हैं। इतना कहा, पता कहाँ मिलेंगे वो? तो किसी ने कहा जबले अबू कुरैश पर वो मिलेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक दौड़े और वहां पहुंचे जहां मेरे नबी जलवा कर रहे। करीब गए, जाके कहते सरकार जो मैंने सुना है वो सच है? मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर क्या सुन के आए हो? का सुना है आपने नबुव्वत का ऐलान किया है और आपने ऐलान किया कि खुदा एक है। मेरे नबी फरमाते हैं हाँ तुमने सब सुना है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अच्छा आका
اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ سب جانتے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبر رکھتا ہے. اگر آپ نبی ہیں تو مجھے بھی کوئی غیب کی خبر بتا دیجئے, مجھے بھی کوئی معجزہ بتائیے. میرے نبی نے اتنا سنا اور ابو بکر صدیق کا چہرہ دیکھ کے مسکرائے اور فرماتے ابو بکر بتا تو صحیح, جو راغب نے تجھ سے راستے میں باتیں بتائی تھی کیا وہ تیرے ایمان کے لیے کافی نہیں تھی؟ جو راغب نے تجھے بتایا تھا کیا وہ کافی نہیں رہ گیا تھا؟ راغب نے جو میری پہچان بتائی تھی وہ کافی نہیں تھی؟ بتا تو صحیح, جو تو نے اونے کونے میں مال بیچا ہے کیا وہ تیرے ایمان کے لیے کافی نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا ابو بکر صدیق آگے بڑھتے ہیں, قدم پکڑتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں آقا اب دیر نہ کیجیے, ہاتھ بڑھائیے کلمہ پڑھائیے. میرے نبی نے ہاتھ بڑھایا کلمہ پڑھایا ہے, ابو بکر صدیق کو سینے سے لگایا ہے. تب سے یہ نظام بنا دیا گیا ہے اور دنیا میں رہنے والوں تم کسی بھی ذات کے ہو, کسی بھی قوم کے ہو, کسی بھی مسلک کے ہو, کسی بھی مذہب کے ہو, کسی بھی مشرب کے ہو, سنو اس وقت تک جنتی نہیں ہو سکتے جب تک ابو بکر صدیق کے نہیں ہو سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, شان صدیق اکبر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ اکبر. یہ ابو بکر صدیق ہیں. لوگ لڑاتے ہیں, کہتے ہیں کہ صاحب حضرت فاطمہ کا باغ چھین لیا, جانے کیا کیا باتیں نکال کے لاتے. نادان زبان کو لگام دے ورنہ تیرے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. تجھے پتا نہیں رحماء بینہم یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے مہربان ہیں. یہ بات قرآن کہہ رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ باغ چھین لیا. حیا نہیں آتی تیری زبان کٹ کیوں نہیں جاتی یہ کہتے ہوئے؟ ذرا دیکھ زندگی کو قریب سے. میرے نبی کی چوکھٹ پر شیر خدا تشریف لائے ہیں, آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. میرے نبی فرماتے علی کیسے آنا ہوا؟ کہتے سرکار بس یوں ہی چلا آیا. آقا فرماتے بتاؤ علی کیسے آنا ہوا؟ کہتے سرکار ہمت نہیں ہو رہی ہے. آقا آپ تو ہمارے دلوں کے حال کو جانتے ہیں, سرکار آپ خود جانتے ہیں. میرے نبی فرماتے ابو بکر مجھے ایک بات تم سے, علی تم سے ایک بات کرنی ہے. کہتے جی آقا ارشاد فرمائیے. میرے نبی فرماتے بتاؤ تمہارا نکاح کر دیا جائے, اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ذرا بہت غور سے بات سننا پیارے کا, تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں؟ جیسے اتنی بات کہی ابو بکر کی آنکھ میں, حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. کہتے آقا جی یہ بات تو سرپرست کیا کرتے ہیں, جوانوں کے باپ کیا کرتے ہیں. آقا میرے تو سر پہ باپ کا سایہ بھی نہیں ہے, میرا تو کوئی سرپرست بھی نہیں ہے. سرکار مجھے باپ کا پیار بھی آپ نے دیا ہے, میرے سرپرست بھی آپ ہیں. سرکار پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آقا جو چاہے فیصلہ فرما دیں. اللہ اکبر. میرے نبی نے علی کا جواب سنا اور اس کے بعد اٹھتے ہیں اپنے گھر کی طرف. میرے سرکار چلتے ہیں, جب گھر کی طرف چلے گئے حضرت جبریل امین آ جاتے ہیں. کہتے ہیں آقا مبارک ہو, حضرت علی کے نکاح کا فیصلہ فاطمہ سے پروردگار عالم نے فرما دیا ہے. میرے نبی پھر بھی جا رہے ہیں, آقا کی طرف جا رہے ہیں. آقا فرماتے میں اپنی بیٹی کے پاس جا رہا ہوں. اللہ اکبر. سوچو تو صحیح, جب حضرت جبریل آ کر کے بتاتے کہ رب نے یہ رشتہ کر دیا ہے, پھر مصطفیٰ جا رہے ہیں. میرے نبی فرماتے کہ مجھے بھی معلوم ہے ہاں فاطمہ کے لیے علی سے بہتر زمین پہ کوئی رشتہ نہیں ہے, علی سے بہتر کوئی جوان میری فاطمہ کے لیے نہیں ہے. آقا پھر کیوں گئے؟ میرے نبی اس وجہ سے بیٹی کے پاس گئے ہیں تاکہ بیٹی سے بھی اس کی مرضی پوچھ لی جائے. ہاں نبی بیٹی کی مرضی بھی جانتے تھے لیکن امت کو سبق پڑھانا چاہتے تھے تاکہ تم جب بیٹیوں کے رشتے کیا کرو تو ایک بار بیٹیوں سے بھی پوچھ لیا کرو. جب تم بیٹیوں کے نکاح کے پیغام بھیجا کرو تو کبھی بیٹیوں سے بھی جا کر کے پتا کر لیا کرو بیٹی تیری کیا رائے ہے, ہم کتنے گئے گزرے زمانے میں آ گئے ہیں, ہم کیسے حالات میں گزرتے جا رہے ہیں, کہاں کہاں ہمارے قدم پڑ رہے ہیں. اگر بیٹے کے رشتے کی بات آتی ہے تو شوہر آتا ہے اور باپ آ کے اپنی بیوی سے کہتا ہے سنو میں نے اس کے رشتے کی وہاں پر بات چلائی ہے, اس سے پوچھو وہ لڑکی پسند ہے کہ نہیں. جب اتنی بات باپ کہتا ہے تو جوان منہ بگاڑ کے کہتا نہیں مجھے وہ رشتہ پسند نہیں ہے, مجھے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی ہے. 6 بار لڑکے سے پوچھا جاتا ہے لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کبھی بیٹی سے بھی یہ بات پوچھی گئی؟ بتا تیری مرضی ہے کیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. میرے نبی فاطمہ الزہرا کے پاس اجازت لے رہے ہیں. سوچو تو صحیح, آج ہم اپنی بیٹیوں سے نہیں پوچھتے ہیں کیوں؟ کیا ان کے پاس دل نہیں ہے, یا وہ جینا نہیں جانتی ہے, یا ان کے زندگی کا کوئی خواب نہیں ہوتا ہے؟ ہاں ان کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے, وہ بھی جینا چاہتی ہیں لیکن کبھی ان سے نہیں پوچھا جاتا. وجہ صرف اتنی ہے کہ اگر بیٹے کی مرضی کے بغیر نکاح کر دیا گیا تو کل طلاق دے دے گا, آج دن رکھ لے گا پھر طلاق دے دے گا. لیکن سب جانتے ہیں کہ بیٹی کی مرضی کے بغیر اگر نکاح کر دو تو یہ تو بڑی سیدھی سادی ہوتی ہے. اگر اندھے کے ساتھ اس کا نکاح کر دو, یہ نہیں کہتی ابا کس کے ساتھ کیا ہے. جب باپ رشتہ کر کے گھر میں آتا ہے تو بیٹی کبھی یہ نہیں پوچھا کرتی ہے بابا میرے ساتھ جس کا تم نے رشتہ کیا ہے وہ کرتا کیا ہے, وہ کھاتا کیا ہے, کماتا کیا ہے. بلکہ بیٹیاں گردن جھکا کے نیچے سر رکھ کے باپ کی رضا پر راضی ہو جایا کرتی ہے. انہیں بھی معلوم ہے وہ بھی اگر چاہے تو انکار کر دے, لیکن انکار نہیں کرتی. وہ جانتی ہے کہ اگر میں نے انکار کر دیا میرے باپ کی عزت چلی
चली जाएगी। अगर मैंने बाप की जबान को फेर दिया तो माशरे में मेरा बाप चेहरा दिखाने के लायक नहीं रह जाएगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता बेटियों की सादगी का फायदा न उठाया करो, उनकी सच्चाई का खुद फायदा न उठाया करो, बल्कि जब बेटियों के रिश्ते किया करो तो उनसे पूछ भी लिया करो। बेटी बेटी हुआ करती है, सारी बेटी बेटी हुआ करती है। हमारे घरों में बेटियां पैदा होती हैं, बोझ समझने लग जाते हैं। बेटियां जवान होती हैं, बूढ़े बाप परेशान होने लग जाते हैं। यार सोचो तो सही, ये बेटी है, खुदा की कसम जिन घर में